अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला alihi वसल्लम। माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की आमद है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी मोहब्बत की बातें सुनते और सुनाते हैं ताकि हमारे दिल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से मुनव्वर हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन। फरमाया, ए रसूल, ए महबूब, आप उन लोगों से फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे ख़ानदान के लोग, मुआशरे वाले, और वो माल जो तुम कमाते हो और वो तिजारत जिसके नुकसान का तुमको खौफ है और वो मकान जो तुम पसंद करते हो, तुमको अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उसकी राह में जिहाद से ज़्यादा महबूब हैं, तो तुम इंतज़ार करो, मुंतज़िर रहो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अज़ाब भेजे। और खूब समझ लो कि अल्लाह नाफरमानों को हदायत नहीं देता। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुबारका में अपनी मोहब्बत और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का ज़िक्र फरमाया और अपनी राह में जिहाद का ज़िक्र फरमाया कि अगर तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माँ बाप, अज़ीज़ व क़ारब, रिश्तेदार, ख़ानदान, बरादरी, मुआशरे वाले लोग तुम्हें अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब हैं, तो फिर तुम इंतज़ार करो अल्लाह के अज़ाब का। यानी पता ये चला कि जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर दुनिया से मोहब्बत करते हैं वो अज़ाब के मुस्तहिक़ हैं, और जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो अज़ाब से महफूज हो जाएंगे और वो नाफरमान नहीं कहलाएंगे, वो फर्मा बरदार कहलाएंगे, ताबेदार कहलाएंगे। अब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके हवाले से हज़रत अबू सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो आपसे मरवी है कि एक मशहूर रवायत में है कि बाद सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम में यूँ अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम, आपको कब नबूवत अता फ़रमाई गई, आप कब से नबी हैं? तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और बदन के दरमियान थे। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद इरशाद फरमाते हैं और जामिया तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि लोग कहते हैं कि आप 40 साल के बाद आप नबी बने और आप 40 साल के बाद आपको नबूवत अता की गई। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे प्यार नहीं है, ये आपके मकाम को घटाने की कोशिश है। अब आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी रूह और बदन के दरमियान थे। और आगे इरशाद फरमाया, हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मरवी है कि आप प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद से अल्लाह ताला के नज़दीक मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ हूँ,
اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا، بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، کہ یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری اولاد آدم میں عزت والا، عظمت والا اور معزز بنایا ہے۔ اب آگے حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہماری بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمین کا گوشہ گوشہ چھان مارا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کسی کو نہ دیکھا، اور بنی ہاشم سے بہتر کسی قبیلے کو نہ پایا۔ اب اس بات پہ غور کریں اور مسلمانوں، آقا علیہ السلام کا امتی ہونے پر فخر کریں، خوشیاں منائیں، اس پہ ناز کریں کہ آپ کے آقا علیہ السلام کا مقام کیا ہے، کہ جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمین و آسمان کا گوشہ گوشہ چھان مارا، میں نے کائنات کو چھان مارا، مگر پیارے آقا علیہ السلام آپ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے اعلیٰ کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے پیارا کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ اتنے اعلیٰ اتنے افضل ہیں کہ آپ سے اعلیٰ کوئی نہیں، بلکہ یہاں تک کہ اللہ نے آپ سے پیارا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام سے پیارا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بیان ہے کہ حضور سرور دو عالم نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مجھے ان کی پشت مبارک میں زمین پر اتارا۔ اب اس حدیث کو بڑے غور سے اور محبت سے سنیے اور دیکھیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو مجھے ان کی پشت میں رکھا، پھر آگے فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام کی پشت مبارک میں کشتی کے اندر رکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک میں تھا جب انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ اسی طرح ہر دور میں مجھے مبارک پشتوں سے مبارک ارحام کی جانب منتقل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنے والدین کریمین کے گھر جلوہ افروز ہوا، اور ان میں کوئی بھی بدکاری کے نزدیک تک نہیں گیا تھا۔ اب اس پہ غور کیجئے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں زمین پہ آیا تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پشت میں تھا، اور کب؟ جب نوح علیہ السلام کشتی کے اندر تھے، یعنی کہ وہ جو آپ کی کشتی پہاڑ پہ لگی تھی، رکی تھی، ٹھہری تھی، اور آپ طوفان سے بچے تھے، وہ آقا علیہ السلام کی برکتیں ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب آگ میں ڈالے گئے تو فرماتے ہیں میں اس وقت ان کی پشت میں تھا۔ اب وہ آگ سے بچنا یہ آقا علیہ السلام کی برکت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچے تو یہ آقا علیہ السلام کے نور مبارک کی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ میرے بڑوں میں کوئی بدکاری میں مبتلا نہیں تھا، وہ سب کے سب نیک اور اللہ کے پیارے تھے، اللہ کے پیارے تھے۔ حضرت آمنہ پاک سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کی امی جان، آپ کے قدموں پہ ساری کائنات کی مائیں قربان، آپ کے ابا جان کے قدموں پہ ساری کائنات کے باپ قربان۔ اتنے عظمت والے آقا علیہ السلام کا گھرانہ، آپ کا قبیلہ، آپ کے آبا و اجداد اتنے عظمت والے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں، آپ کی آل اولاد جیسا
کوئی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی محبت کی باتیں ہیں، اور یہ تب اثر کرتی ہیں جب دل میں محبت ہو، جب دل میں پیار ہو، تو پھر ان باتوں سے لطف ملتا ہے، سکون ملتا ہے، دل کو چین ملتا ہے، روح کو قرار ملتا ہے، جسم کو سکون ملتا ہے، حتیٰ کہ زندگی میں سکون پیدا ہو جاتا ہے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس میں مختلف حدیثیں جو ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے حوض کوثر پر آگے جانے والا ہوں اور تمہارے اوپر گواہ بنوں، اور تمہارے اوپر گواہ ہوں، اور اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو اب بھی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی گئی ہیں، اور اللہ کی قسم مجھے ہرگز یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے تو اس چیز کا خطرہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔ اب اس حدیث پاک پہ پھر ایک بار ہم غور کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں دنیا سے اپنے حوض کوثر پر آگے جانے والا ہوں۔ اب اس میں غور یہ کرنا ہے، کیا فرما رہے ہیں کہ میں آگے جانے والا ہوں، کس لیے؟ تمہارے لیے حوض کوثر پر جانے والا ہوں۔ یعنی آقا علیہ السلام آپ کو امت سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اماں آمنہ پاک فرماتی ہیں، میں نے دیکھا میرا لال سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میری امت گنہگار ہے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، امت گنہگار ہے۔ اور اب آپ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، میں آگے جانے والا ہوں اپنے حوض کوثر پر، اور تمہارے لیے، یعنی امت سے اتنا پیار ہے کہ تم آ جانا، ہم تمہارا وہاں پہ انتظار کریں گے تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو، تمہیں کوئی ٹینشن نہ ہو۔ امت سے اتنا پیار ہے، اور اس امت کو اپنے آقا علیہ السلام سے کتنا پیار کرنا چاہیے۔ محبت کا بدلہ محبت ہونا چاہیے، وفا کا بدلہ وفا ہونی چاہیے، پیار کا بدلہ پیار ہونا چاہیے۔ مگر ہم امتی کتنے نادان ہیں، دنیا کی مستی میں، دنیا کے نشوں میں پڑ گئے ہیں، دنیا کے لالچ میں پڑ گئے ہیں۔ اب آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو اب بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ ساری کائنات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہے، ایسے جیسے ہاتھ پر کوئی بندہ رائی کا دانہ رکھے تو وہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات مبارکہ، آپ کی ہتھیلی پر ساری کائنات یوں ہے جیسے رائی کا دانہ ہو۔ اور یہ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں اور میرے مسلمان بہنوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی کو جانتے ہیں اور ہر امتی کو دیکھتے ہیں۔ اب ان الفاظوں پہ غور کریں، آپ فرما رہے ہیں کہ میں ابھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور اس میں آپ نے اللہ کی قسم اٹھائی، اور اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو ابھی دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ قسم اٹھا کے فرمایا، جو زمین پہ بیٹھ کر حوض کوثر دیکھ سکتے ہیں، کیا وہ اپنے امتیوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ وہ اپنے امتیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم اتنے خوش نصیب ہیں، اس آقا علیہ السلام کے امتی ہیں کہ وہ ہمیں دن رات دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کے آپ کے ساتھ چلیں۔ مگر آپ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل
मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ मेरा अल्लाह मुझे अता करे, जिस दिन अता करे मैं उसका शुक्र अदा करूँ, और जिस दिन मुझे अता करे मैं उसका शुक्र अदा करूँ, और जिस दिन ना दे मैं उस पर सब्र करूँ। और फिर फरमाया कि जिस दिन मेरा अल्लाह मुझे अता करे मैं उसके रास्ते में बांट दूँ, और जिस दिन ना दे मैं उसका शुक्र अदा करूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको कायनात का बादशाह बनाया है, कायनात का शहंशाह बनाया है, और ख़ज़ानों की चाबियाँ अल्लाह ने आपको अता फ़रमाई हैं। और बल्कि एक हदीस में इरशाद फरमाया, वल्लाहु यूती अना कासिमुन, मेरा रब देता है और मैं तकसीम करता हूँ, मेरा रब देता है और मैं तकसीम करता हूँ। आला हज़रत इमाम शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए भी यहाँ तुम्हारे लिए, हम उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाहु अकबर। तो आगे प्यारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ज़मीन के ख़ज़ानों की कुंजियाँ अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। आप तो सारे ख़ज़ानों के मालिक हैं, कायनात अल्लाह की है, मालिक आका अलैहिस्सलाम को बनाया। फरमाया आला हज़रत इमाम शाह अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँ या मालिक का हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, मालिक कहूँ या कि मालिक के हबीब, नहीं महबूब व मुहिब में तेरा मेरा। अल्लाहु अकबर। कि अल्लाह ने आपको ज़मीन के ख़ज़ानों की चाबियाँ अता फ़रमाई हैं। और आगे इससे क्या फ़रमाया, और अल्लाह की कसम मुझे हरगिज़ ये ख़तरा नहीं है। अब इस बात को गौर से सुन लो कि शिरक का रट्टा लगाया जाता है, ये शिरक है, ये शिरक है, वो मुशरिक है, वो मुशरिक है, वो मुशरिक है, उसने शिरक किया। अब इस बात को गौर से आप तमाम सुनने वाले सुन लें कि आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की कसम उठा के इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह की कसम मुझे हरगिज़ ये ख़तरा नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक करने लगोगे। फरमाया अल्लाह की कसम मुझे ये ख़तरा नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक करने लगोगे, बल्कि मुझे तो इस चीज़ का ख़तरा है कि तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे। फरमाया मुझे इस चीज़ से ख़तरा है कि तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे। तो मेरे दोस्तों, कोई भी शिरक इस वक्त जो मुसलमान कलमा पढ़ने वाले हैं वो शिरक नहीं करते। हाँ, दुनिया की मोहब्बत में सब मुब्तला हो गए, दुनिया की मोहब्बत में बहन भाइयों को भुला दिया, रिश्तेदारों को भुला दिया। जब जिसके पास पैसा आया वो अपने बहन भाइयों को कहता है तुम हकीर हो, घटिया हो, छोटे, तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं, हम अमीर हैं। वो अपने आप को, और बल्कि वो ख़ुद रिश्तेदारों को, गरीबों को इंसान तक नहीं समझते, बल्कि यहाँ तक कि माँ के भी दुश्मन, बाप के भी दुश्मन, और दुनिया से इतनी मोहब्बत करने लग जाते हैं कि कई ऐसे भी वाक़यात हुए कि इस दौलत की वजह से बाप को मार दिया, इस दौलत की वजह से बाप को मार दिया, इंजेक्शन लगवा दिए, जहर का नशा जहर पिला दिया, नशे पे लगा दिया, वगैरह वगैरह। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुझे अल्लाह की कसम तुम शिरक नहीं करोगे, बल्कि मुझे ये ख़तरा है तुम दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाओगे। आपके नाम मुबारक की बरकतें। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के बाद फ़रिश्ते ऐसे हैं जो ज़मीन में घूमते फिरते रहते हैं। उनका काम ये है कि हर उस घर में हाज़री देते हैं, हर उस घर में जाते हैं जिसमें मोहम्मद या अहमद नाम का कोई आदमी रहता हो। अल्लाहु अकबर। आपके नाम मुबारक की बरकत, इस पर गौर कीजिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के फ़रिश्ते, कुछ ऐसे फ़रिश्ते हैं, बाद ऐसे फ़रिश्ते हैं कुछ जो ज़मीन पर घूमते रहते हैं, और उनका काम क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, वो उन घरों में हाज़री देते हैं, उन घरों में जाते हैं जहाँ जिस घर में मोहम्मद नाम का कोई मुसलमान रहता हो, जिस घर में अहमद नाम का कोई
انسان مسلمان رہتا ہو ان گھروں میں جاتے ہیں، غور کریں، جس کا نام احمد ہو فرشتے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، جس کا نام محمد ہو فرشتے اس کی زیارت کرنے آتے ہیں، اور جو ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی عظمت اور شان کیا ہوگی، ان کا رتبہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام کا وہ مقام ہے کہ ہم جتنا بھی عرض کرتے رہیں، بیان کرتے رہیں، آپ کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہارے ذکر کو بلند فرما دیا۔ جن کا ذکر رب العالمین بلند کرنے والا ہو ان کا ذکر ایک انسان، ایک امتی، ایک غلام، ایک نوکر، ایک خادم کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے والد محترم حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ قیامت کے روز ایک منادی ندا کرے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے لوگو، تم میں سے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا احمد ہے وہ جنت میں چلا جائے۔ اس حکم سے اللہ تعالیٰ کا مقصد اپنے حبیب، محبوب، اپنے پیارے، اپنے لاڈلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی عظمت اور کرامت دکھانا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم اس حدیث کو کھولتے ہیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ فرمایا کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا وہ دوڑتا آئے گا، وہ سمجھے گا کہ شاید مجھے بلایا ہے۔ جب وہ آئیں گے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا، آنے والوں ہم نے تمہیں نہیں بلایا، ہم نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا ہے، ہم نے تو اپنے پیارے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا ہے، ہم نے تمہیں نہیں بلایا، لہٰذا تم جا سکتے ہو۔ اب جب وہ جانے لگیں گے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ رب العالمین انہیں ارشاد فرمائے گا کہ اب تم آ گئے ہو، اب تم واپس نہ جاؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیے آقا علیہ السلام کے نام کے صدقے میں گنہگاروں کو اللہ معاف فرمائے گا، گنہگاروں کی اللہ بخشش فرمائے گا۔ تو اس لیے امتی کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت کریں کہ لوگ ہمیں دیوانہ کہیں، آقا علیہ السلام سے اتنا پیار کریں کہ لوگ ہمیں آپ کا دیوانہ کہیں، آقا علیہ السلام سے اتنا پیار کریں کہ لوگ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مجنوں کہنے لگ جائیں، کیونکہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل منداں ایویں عمراں گالیاں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کا پکا سچا امتی اور آپ کا غلام بنائے، آمین۔